إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ مجلس مشاورت کے اراکین کا انتخاب کیا. ان میں کبار صحابہ بھی تھے اور عمر کے اعتبار سے کم صحابہ بھی موجود تھے. سب سے کم عمر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اور بہت ساری امتیازی حیثیتوں کے اعتبار سے بڑے موجود تھے. تو بعض صحابہ کو یہ شکوک و شبہات آنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کیوں اتنی بڑی مجلس کا ممبر بنا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا. آپ نے ان کی برتری اور فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے اسی مجلس شورا کے سامنے ایک سوال رکھا تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ اگرچہ عمر میں کم ہے لیکن کیا پتہ علم میں ہم سب سے زیادہ ہوں. وہاں سر گنے نہیں جاتے تھے بلکہ عقل و دانش کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. سوال یہ کیا
مجھے بتاؤ سورۃ النصر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس کے نزول میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام کیا دیا؟ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو کیا پیغام دیا گیا؟ کسی نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کسی نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اسلام کے عروج اور اسلام کے انتشار یعنی منتشر اور فروغ پا جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، بہت زیادہ اسلام پھیل جائے گا۔ کسی نے کہا پہلے لوگ ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے تھے اور وہ بھی بڑی مشکل سے، اب فوج در فوج، گروہ در گروہ پورے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آخر میں پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس سے متعلق؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری عمر کی ترتیب بتلائی ہے، آخری عمر کی ترتیب۔ یہ بات قابل غور ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آخری عمر کی ترتیب، عمل کے آخر کی ترتیب، اختتام آپ کے عمل کا کیسا ہونا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جو عمل تھا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس سے بڑا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے عظیم الشان عمل، نبوت، انسانیت کی اصلاح، لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ لگانا، اتنے عظیم الشان عمل کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عمل کا اختتام بتلایا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ اس صورت سے عبداللہ ابن عباس نکال رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری آپ سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب آپ دنیا چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ آتے ہوئے اپنے عمل کا اختتام انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ کر کے آئیے گا۔ اور وہ کیسے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تعریف میں لگ جائیں، اپنے رب کی تسبیح میں لگ جائیں، اپنے رب کریم کی تعریفوں میں لگ جائیں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا نہیں، نہ آئے گا، آپ کے عمل جیسا کوئی عمل نہ لائے گا اور نہ لا سکتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری اور سب سے بڑے نبی تھے۔ آپ کو زندگی کے اختتام کا طریقہ کار بتلایا گیا، اعمال خیر کا اختتام بتلایا گیا، اور وہ ہے استغفار، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح۔ یہ چیزیں ختم، میں نے یہ کیا تھا، میں نے روزے رکھے تھے، میں نے قیام کیا تھا، میں نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے، میں نے صدقہ اور خیرات کیا تھا، سب کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 الفاظ سے ہمیشہ بچ کے رہا کریں۔ ایک انا، میں، اس لیے کہ یہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ دوسرا لی، میرا، میں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک یہ بتلاتا ہے کہ یہ لفظ فرعون نے کہا تھا، ولی ملک مصر، مصر کا بادشاہ تو میں ہوں۔ اور تیسرا عندی، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ یہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا کچھ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔
اور بیان کرتے ہیں کہ ان الفاظ سے بچ کے رہا کریں، بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئیں، پیسہ زمین بوس ہو گیا اور عزت خاک میں مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب شیطان سب سے قریب ہو چکا تھا اللہ کے۔ یہ الفاظ بولنے کے نتیجے میں شیطان مردود ہو گیا۔ ہمیشہ اختتام دیکھا جاتا ہے، آغاز نہیں دیکھا جاتا۔ میرا آج کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ایمان اور صحت کی موجودگی میں ماہ رمضان کا موقع عطا فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، آغاز جیسا بھی تھا ہر بندے کو اپنے بارے میں خود پتا، اچھا تھا یا اچھا نہیں تھا۔ ہمیں امید ہے کہ ہر مسلمان بہت اچھے انداز کے ساتھ استقبال رمضان کرتا ہے اور عبادات بجا لاتا ہے۔ جو 2 3 4 5 روزے گزرتے ہیں، پھر بتقاضۂ بشریت کمزوریاں اور کوتاہیاں، وہی لہو و لعب، وہی کھیل تماشا اور وہی سستیاں اور کاہلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو درست کر پائے کہ نہیں پائے؟ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ ہم آنے والے روزے اور آنے والے چند ایام کو اگر درست کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی صرف اس رمضان کی کوتاہیوں کو دور نہیں فرمائیں گے، بلکہ زندگی بھر کی کوتاہیوں کو دور فرما دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کسی بھی کام کے اختتام کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، نماز کے بعد بآواز بلند ایک ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے، بآواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی عبادت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اختتام کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اس لیے کہ اے اللہ کیا پتہ میں نے یہ نماز تیری شایان شان ادا کی ہے کہ نہیں ادا کی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے تقاضوں کو بالکل پورا نہیں کیا، ہمیں معاف کر دے۔ آج سے کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر، اور استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام بڑے کاموں کے اختتام پہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام کی مجلس مبارک کوئی عام مجلس نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنی مجلس مبارک میں ہمیشہ دین کی بات کرتے تھے، لہو و لعب تو دور کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے کئی درجہ عظیم اور اعلیٰ و عرفہ تھے، اور آپ علیہ السلام کی مجلسیں آج تک زندہ ہیں، اور آج ہم اللہ کا نام ان مجلسوں کی برکت سے لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنی مجلس کا بھی اختتام فرماتے تھے، تو دعا کیا فرماتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بھئی گناہ تو کوئی کیا نہیں ہے، پھر کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی، اے اللہ جو تو نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی تھی، ہم ویسی نیکی کر نہیں سکے، ہم ویسی نیکی کر نہیں سکتے، اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی اور حقیر سی اور کمزور سی عبادت کو تو اپنے ہاں قبول کر لے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ یہ چل جائے کہ زندگی کی تمام محنتوں میں سے ایک محنت اور ایک عبادت اللہ نے قبول کر لیا، بس زندگی بھر کی کوئی بھی عبادت بھی ہم نے اللہ کے شایان شان نہیں کی، کوشش کی ہے، لگے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق چلتے رہے، لیکن 1400 سال دور ہونے کی وجہ سے اب ہمارے ایمان کی کیفیت نہیں ہے، اب ہم سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک کام سیدھا ہوتا ہے تو 10 کام ہمارے خراب نکل آتے ہیں، ان 10 کاموں کی نحوست کی وجہ سے ہمارا سیدھا کام بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ اے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے اللہ تعالی نے ہماری ساری نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی قبول کر لی تھی، بس ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہی کافی ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبولیت صرف متقی لوگوں کو دیتے ہیں۔ جس بندے میں تقوی نہیں ہے اس کے کسی عمل کی قبولیت نہیں ہے۔ عمل کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ عمل کی قبولیت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا بڑا عمل تھا یا کتنا چھوٹا عمل تھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں قبولیت کے عنصر کتنے ہیں، قبولیت کے عناصر کتنے ہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ ہم نے 60 سال 70 سال 80 سال روزے رکھے اور ہمیں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک روزہ قبول کر لیا، باقی سارے روزے فرض کی تکمیل کی حد تک ٹھیک تھے لیکن وہ نتیجہ خیز نہ ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا ایک روزہ باب الریان کے ذریعے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ یہ ہے عمل کا اختتام، اور آپ عمل کے اختتام کا اندازہ اور اس کی اہمیت یہاں سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بیان کرتے ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ شرک کر جاتے ہیں، وہ لوگ جو قتل کر بیٹھتے ہیں کسی کو، وہ لوگ جو بدکاری اور زنا کر بیٹھتے ہیں، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ضعفين يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ جو آدمی شرک کر لیتا ہے، جو اکبر الکبائر ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، جو ایک آدمی کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کا مترادف ہے، اتنا بڑا گناہ اور بدکاری کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ 3 بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اس کی زندگی کا اختتام توبہ اور استغفار کے اوپر چلا جاتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس آدمی نے اپنی زندگی کو کبیرہ گناہوں سے لت پت کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کی کوئی ادا سیدھی تھی ہی نہیں، اتنا برا انسان تھا، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے، معاشرتی فساد کے اعتبار سے سب سے برا انسان تھا۔ زندگی بھر اس بندے نے کبھی وہ اچھا کام نہیں کیا، لیکن اختتام ٹھیک ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ کے قریب آ گیا، جھک گیا، معافی مانگ لی، ٹھیک ہو گیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ خوشخبری دیتے ہیں ہم صرف اس بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس بندے کے ان کے بڑے بڑے گناہوں کو نیکیاں بنا کر ان کے اعمال نامے میں شامل کر دیں گے۔ جب انسان اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اپنا اختتام ٹھیک کر لیتا ہے، اپنا اختتام ٹھیک کر لیتا ہے، سابقہ زندگی کے گناہ جب بخشے جا سکتے ہیں، صرف بخشے ہی نہیں بلکہ نیکیاں بن سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے تقدس کو ہم لوگوں نے اگر پامال کیے رکھا، اب اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ ہمیں کتنی زیادہ نواز دے گی اور ہمارے ان روزوں کو درجہ قبولیت عطا فرما دے گی۔ ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں اتنے زیادہ، ہم کیوں سست ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، خوبصورت بنایا، تمام اعضاء کو متناسب بنایا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، اپنی چاہت کے مطابق تیری شکل و صورت کو ڈیزائن کیا۔ تو ایسے رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ واپس آ جا اور محنت کر، اپنی غلطی کو تسلیم کر اور اپنی عبادات کا گھمنڈ کبھی اپنے اوپر نہ سوار کر، اور ہمیشہ یہ سوچ میں نے اے اللہ جو کیا وہ بھی درست نہیں تھا، اور اگر کیا بھی تو وہ تیری رحمت اور تیری توفیق کے مطابق کیا، میرے پاس اے اللہ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو توفیق نہ دیتا آج میں بھی ان لوگوں کی طرح ہوتا جو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ تیرا فضل تھا، ہم ٹھیک ہو گئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کی ساری تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اللہ کا بننے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بننے کے قابل ہوتے ہی نہ۔
کتنے دنیا میں ہم سے اچھے لوگ ہیں، خوبصورت ہیں، مالدار ہیں، طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، لیکن وہ اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ ہم ناتواں اور کمزور لوگوں کو جو یہ توفیق ملی، بیماروں کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی، کہ خالص اللہ کا کرم ہو گیا۔ جب کرم اللہ کا ہے تو گھمنڈ کس بات کا کرنا ہے؟ سب کچھ اللہ کی طرف کر دیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی توفیق کے ذریعے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ خالصتاً میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ اختتام کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ دنیا میں برے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ بالکل جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ایک آخری نیکی کر جاتا ہے، ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جو جنت والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے کوسوں دور کر کے جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی ایک طرف ہے، آخری عمل ایک طرف ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ڈرایا ہمیں، ایک آدمی نیکی کرتے 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 بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور جہنم سے کوسوں دور، اور اختتام اپنا خراب کر دیتا ہے، اور جاتے ہوئے ایک ایسی غلطی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جاتا ہے اور جنت سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حسن الخاتمہ کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ تعالی ہمیں بہترین اختتام نصیب فرما۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے مرتے وقت، وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ نے فرمایا اس دنیا سے جاتے ہوئے جس بندے کا آخری عمل لا الہ الا اللہ ہوگا وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ اختتام کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے قرآن میں آتا ہے ختامہ مسک، ختامہ مسک، جنت کے اندر جو شراب ملے گی، جنت کے اندر جو پینے کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، ان کو جس چیز کے ساتھ ڈھانپا گیا ہوگا، ختم کیا گیا ہوگا، اسٹیمپ لگائی گئی ہوئی ہوگی، وہ مسک کستوری کی ہوگی۔ جس کا اختتام کستوری والا ہوتا ہے اس کے آغاز بہت زبردست ہو جاتا ہے اس کستوری کی خوشبو کی وجہ سے۔ جس آدمی کا رمضان اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اور معافیاں مانگتے ہوئے اور کثرت سے استغفار کرتے ہوئے گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے صرف ایک رمضان نہیں بلکہ زندگی بھر کے سارے اعمال کو، جتنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بنا دیتا ہے، اور نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، یقین کریں کہ یہ بہترین موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، ہم کبھی بھی اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہی وجہ ہے رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا 10 دن، دوسرا 10 دن اور تیسرا 10 دن جو ہوا کرتے تھے۔ اختتام کیسا ہوتا تھا آپ علیہ السلام کا، ختامہ مسک کیسا ہوتا تھا آپ علیہ السلام کو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام اتنے زیادہ محنت کرتے تھے عبادات میں، شد مئزرہ ایقظ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، آپ علیہ السلام اپنی تہبند کس لیا کرتے تھے۔ یہ عرب میں ایک مقولہ تھا کہ جو آدمی کسی بڑے کام کے لیے نکلتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنی تہبند کو کس لیتا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں بھی معروف ہے، جب ہم کسی بڑے کام کے نکلتے کو پہاڑی چڑھنی ہو، کوئی لمبا سفر کرنا ہو تو پوری تیاری کر کے نکلتے ہیں۔ آپ نے سوئمنگ کے لیے، تیراکی کے لیے چھلانگ لگانی ہے، پوری تیاری کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام رمضان کا اختتام فرمایا کرتے تھے، شد مئزرہ، اپنے آپ کو مضبوط تیار کر لیتے تھے۔ اور تیاری کی طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ علیہ السلام احیا لیلہ، راتوں کو جاگتے تھے، صرف طاق رات کو نہیں جاگتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ علیہ السلام رمضان کی آخری ساری راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ پھر ایقظ اہلہ، اکیلے نہیں جاگتے تھے، صوفیت نہیں تھی آپ کے اندر،
آپ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام پوری رات قیام فرمایا کرتے تھے، پوری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور آج کی 25ویں رات ہے، آج 25ویں رات ہے، یعنی تیسری رات آج شروع ہو رہی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تاخرات ابھی سے ارادہ کریں، رمضان کے شروع سے لے کے اس وقت تک کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، انسان میں ہو جاتی ہے، اپنا اختتام درست کریں، اپنا اختتام درست کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام اتنی محنت سال بھر نہیں کرتے تھے جتنی رمضان میں کرتے تھے، اور اس کے آخر میں کیا آتا ہے، آپ آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت رمضان کے پہلے 10 دنوں میں 20 دنوں میں نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام اس اختتام کی ایک صورت اعتکاف کی شکل میں بھی کیا کرتے تھے، بالکل دنیا سے قطع تعلق ہو کر آپ جو ہے آپ خلوت میں چلے جائیں، خلوت میں ہوتی ہیں خود ہی خود گیر ہو، لیکن خلوت نہیں میسر، خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ علامہ اقبال یہ کہتے کہتے چلے گئے، ایک زمانہ تھا مسلمان مسجدوں میں خلوت کیا کرتے تھے اور کرسچنز اپنی چرچز کے اندر خلوت کیا کرتے تھے، اب نہ مسجدوں میں خلوت رہی نہ چرچز کے اندر خلوت رہی، خلوت کی جگہ جلوت آ گئی، رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے۔ آپ دیکھیں جلوت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، مارکیٹس ہماری آباد ہو چکی ہیں، باوجود حکومت کے اعلانات کے اور باوجود ڈرانے دھمکانے کے، اس حد تک آپ دیکھیں باوجود پڑوسی ملک میں 4 لاکھ کرونا کیسز ایک دن رپورٹ ہونے کے باوجود، ہر بندے کو پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہماری مارکیٹس کے اندر آپ دیکھیں جلوت کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ اور رمضان کا اختتام بالخصوص امت مسلمہ اختتام ہو مس کرنے کے بجائے وہ مارکیٹس کے اندر گھومتی ہے اور اپنا وقت ضائع کرتی ہے، دن کو بھی مارکیٹ رات کو بھی مارکیٹ۔ کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے، اتنا عظیم الشان مہینہ آپ کے سامنے آیا تھا اور آپ نے اس کو خلوت کے بجائے جلوت میں گزار کے رکھ دیا، اس کا اختتام ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو خراب کر کے آپ آ گئے۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ یہاں وہ روایت بھی یاد رکھیے گا جو رمضان کے اختتام کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ آپ علیہ السلام سے صحابی نے آ کے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا نسخہ بتلائیے، کس چیز کے ذریعے نجات ملتی ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی، اللہ کیسے راضی ہوں گے، ہمارے اعمال کیسے قبول ہوں گے، جنت کیسے ملے گی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے من نجات یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ نسخہ کیمیا بتلایا تھا جو آج اگر آپ استعمال کریں کرونا سے بھی بچ سکتے ہیں، اور رمضان کا اختتام ختامہ مسک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے صرف 3 باتیں فرمائی تھی، سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ چلے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، او کما قال علیہ السلام۔ اگر نجات چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، ختامہ مس کرنا چاہتے ہو، تو میری 3 باتیں یاد رکھیے گا اور عمل کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا زبان بند رکھا کرو، امسک علیک لسانک، ان الفاظ کی سنگینی کا اگر آپ کو علم ہو جائے پھر آپ کو اندازہ ہو کہ ان الفاظ میں کہا کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا خاموش رہو، خاموش رہنے کو کہتے ہیں اسکت، خاموش ہو جا، یا اصمت خاموش ہو جا، صامت خاموش ہو جا، یہ نہیں فرمایا آپ نے۔ امسک علیک لسانک، بالکل زبان کو بند کر کے رکھا کرو، کیونکہ سارے فتنے نکلتے ہی زبان سے ہیں۔ پھر آپ نے زبان بند رکھنے کی ایک ترتیب دوسرے نسخے میں بتلائی، آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو، آپ اپنے گھر کے اندر رہا کرو۔ اب آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو بیماری پڑی ہوئی ہے، اس کا سب سے بہترین علاج ویکسین نہیں ہے، اس کا بہترین علاج دوائی نہیں ہے بلکہ پرہیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر رہو، رمضان کا اختتام اچھا بناؤ، خلوت نشینی اختیار کرو، اعتکاف کرنے کی اگر آپ پاس وقت ہے ابھی بھی آپ آ کے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف اتنا ہوتا ہے جتنے کی آپ نیت کر لیتے ہیں،
آپ آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری چیز نجات کے لیے کیا ہے؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اختتام ہے، چونکہ چلے جانا ہے اس دنیا سے، رمضان بھی گزر جائے گا۔ اور آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنا اختتام درست کر لو، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے اوپر رویا کرو، اپنی نیکیاں نہ شمار کیا کرو، اپنی نیکیاں نہ گنا کرو، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا بہترین نسخہ بتا کر چلے گئے، اور ابھی بھی وقت ہے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم اختتام درست کر کے چلے جائیں۔ کل سے جو روزہ شروع کریں وہ انتہائی بہترین انداز کے ساتھ کریں۔ جو راتیں باقی ہیں، قیمتی ترین راتیں، 80 اور 83 سال کی عبادت سے بہتر راتیں، ان میں اللہ کے ہو کے رہ جائیں اور معافیاں مانگتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، خیر صرف تیرے پاس ہے، شر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے شر کو ختم فرما دے اور ہمارے اندر خیر ڈال دے، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے محروم نہ کر۔ اور آخری بات سنتے جائیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ پاؤں رکھا، آمین، دوسرے پہ پاؤں رکھا، آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین۔ آپ سے بعد میں پوچھا گیا کہ یہ آمین کس بات پہ فرمایا؟ آپ نے جو ایک وجہ بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہ کروا سکا اور اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکا۔ بد دعا دے رہے ہیں سید الملائکہ اور آمین کہہ رہے ہیں سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں اور آپ اس بد دعا کے زمرے میں نہ آ جائیں، ہم اس بد دعا کا ٹارگٹ نہ بن جائیں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ابھی جھک جائیں، ابھی توبہ کریں، رمضان کے آخری ایام اچھے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آخری ایام کو اچھا گزارنے کے نتیجے میں 11 سال کو بابرکت بنا دے گا، نہیں بلکہ زندگی بھر کو بابرکت بنا دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کا اور ہر عمل کا اختتام خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو سوال ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات کی تھی کہ تراویح انفرادی عبادت، تو اس سلسلے میں شاید بعض لوگوں کو پوری بات سمجھ نہیں آئی یا میں نے پوری بات نہیں کی۔ تراویح اصل میں قیام اللیل کا نام ہے۔ قیام اللیل انفرادی نماز ہے، یہ اجتماعی نماز نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا تھا، باقی گھر میں ادا کی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر بندہ اتنا قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتا، اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا کیوں نہ تراویح کا اہتمام کروا دیا جائے تاکہ زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کے پیچھے لوگ تراویح شروع کر دیں، قیام کر دیں۔ پھر یہ چلتا رہا سلسلہ، تو اس کو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے لازم قرار دے دیا تھا کہ آپ سارے آئیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جب ایک زیادہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا پھر انفرادی طور پر جو آدمی 1 پارہ 2 پارے 3 پارے نہیں پڑھتا اس سے زیادہ فضیلت پھر قیام اللیل تراویح کی ہوگی۔ ہاں ایک آدمی مسجد میں 1 پارہ پڑھا جاتا ہے لیکن وہ گھر میں جا کے 2 پارے خود پڑھ لیتا ہے قیام میں، تو وہ افضل ہوگا اس کے لیے، یہ افضل ہوگا اس کے لیے۔ فرائض کی طرح تراویح نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر ہم لوگ کتنے قرآن پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تراویح زیادہ بہتر ہے۔ تو اس چیز کو الگ الگ لئیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ میں نے جب کہا کہ تراویح انفرادی نماز ہے سارے مسجد چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیں گے کہ ہمیں سٹیج سے بتایا گیا تھا کہ تراویح انفرادی نماز ہے ہم چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ دوسری بات، فطرانہ سے متعلق یہ ہے کہ اس مسجد میں انشاءاللہ نماز عید الفطر صبح 6 بجے ادا کی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فطرانے سے متعلق یہ بات یاد رکھیے گا، 1 صاع فطرانہ ہوتا ہے، 1 صاع کا مطلب ہوتا ہے 2.5 کلو، 2.5 کلو فطرانہ ہے، اور یہ فطرانہ آپ اپنے موجودہ غذا کے مطابق دیتے ہیں۔ ہماری عمومی غذا
گندم ہے، 2.5 کلو گندم یا اس سے مطابق جو پیسے ہیں وہ آپ کسی آدمی کو دے سکتے ہیں، ایسے آدمی کو کہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے اعزاء اقربا کے اندر مستحق ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر، حتیٰ کہ اگر 1 دن کا بچہ ہے اس کے اوپر بھی یہ فرض ہے، غلام کے اوپر بھی فرض ہے، آزاد کے اوپر بھی فرض ہے۔ لیکن فرض کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اس کا وقت یاد رکھیے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ فطرانہ عید سے 2 دن پہلے تک تو شروع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی کہ جی میں ابھی کسی کو فطرانہ دے دوں، نہیں دے سکتے آپ، چونکہ یہ رمضان کے اختتام پہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، ایک ہے کہ روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کی تلافی، دوسری غربا مساکین کی عید۔ تو صحابہ کرام چونکہ حدیث اور قرآن کے مطابق صحیح عمل کرتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ رمضان سے 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے، اس سے پہلے نہیں دیا کرتے تھے۔ اس میں احتیاط کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت بھی ضائع ہو جائے۔ اس کا اختتامی وقت کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ دے دیا سو دے دیا، عید کی نماز کے بعد فطرانہ نہیں فطرانہ بنتا۔ وہ ایک عام صدقہ خیرات کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، عید کی نماز کے بعد فطرانہ ادا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جس طرح عید کی نماز کے بعد قربانی نہیں کی، قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوتی، عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، تو فطرانہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دیا جاتا ہے، نہ کہ بعد۔ تو آج کل تو یہ آسان بھی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو دینا چاہتے ہیں جو بہت غریب ہے لیکن دور ہے، آپ اس کو آن لائن کر دیں، یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ چند دن پہلے ایک سوال آیا تھا کہ ہم نے جن کو فطرانہ دینا ہے وہ بہت دور رہتے ہیں اور وہ 10 دن پہلے گھر جا رہے ہیں، ہم ان کو دے دیں؟ تو میں نے اس کا نہ دیں، کہنے لگے کہ 10 دن بعد کیسے دیں گے؟ میں نے کہا آن لائن کر دیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ باتیں کون سی مشکل ہیں؟ پہلے بینک میں آن لائن ہوتا تھا، اور طریقے بہت سارے آ گئے، تو آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد سے ایک سفیر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا دعوتی میدان ہے، دعوتی ایک آرگنائزیشن ہے، تو آپ اس کے ساتھ جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ کرتے جائیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دیا اور ہم سب کے رمضان، ہم سب کے قیام قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا۔ اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔